بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، موبائل فون سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ایجاد ہے جو ہماری ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے، تو اسے ضرورت کی حد تک ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اب موبائل فون کے فائدے بھی ہیں اور موبائل فون کے نقصان بھی ہیں، لیکن اس میں قصور موبائل فون کا نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے والوں کا ہے کہ وہ اسے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اچھائی میں استعمال کرتے ہیں یا برائی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر اچھائی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر برائی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ نقصان ہی نقصان ہے، اور جو فائدہ ہے وہ پھر دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، اور اگر برائی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں یہ نقصان ہے۔ اب جیسے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات دوسرے موقعوں پر موجود ہیں، تو موبائل فون جو کہ ایک اہم ضرورت ہے، انسانی ضرورت کہ اس کے بغیر اب چارہ کار نہیں، تو اس کے بھی کچھ اسلامی احکامات ہیں، کچھ اسلامی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کر کے ہم اپنی اس ضرورت کو اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق اگر استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اب سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ حق ہے کہ سلام سے آپ بات کی گفتگو کا آغاز سلام سے کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اب جس نے کال کی ہے، اب حق اس کا بنتا ہے کہ وہ سلام کرے، اور آگے جس کو کال موصول ہوئی ہے اس کو جواب دینا واجب ہے۔ اگر دونوں نے بیک وقت سلام کر دیا، کال کرنے والے نے بھی اور کال جس کو موصول ہو رہی ہے، دونوں نے سلام کر دیا، تو اب دونوں پر یہ لازم ہے کہ ایک دوسرے کے سلام کا جواب دیں، اور یہ واجب ہے۔ تو جب گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے تو سلام سے کریں، اور جب گفتگو کا اختتام ہو، آپ فون بند کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت بھی جب ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہیں تو سلام کیا جائے، السلام علیکم، بات کو ختم کر کے السلام علیکم۔ اگر اللہ حافظ کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں، لیکن اس کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے، بلکہ ہیلو کے بجائے متوجہ کرنے کے لیے ہمیں جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ سلام کریں اور سلام کا جواب دیں، پہلے بھی سلام کریں اور آخر میں جب بات ختم کر رہے ہیں پھر بھی سلام کریں۔ اور دوسری اہم بات جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں، جس میں بڑی غفلت کی جاتی ہے، بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، آپ جب کسی کو فون کرتے ہیں تو سلام کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا تعارف کریں۔ مثلا سلام کے بعد یوں کہیں کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ اور تعارف یہ لازمی ہے، اس لیے کہ جب آپ تعارف نہیں کرائیں گے تو جس کو کال موصول ہو رہی ہے وہ الجھن کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کون بات کر رہا ہے۔ اب آواز سے، گفتگو سے ہمیشہ شخصیت نہیں پہچانی جاتی، ہاں کوئی بہت مشہور و معروف شخصیت ہو پھر وہ تو پہچانی جائے گی، اس کو آواز سے پتہ چل جائے گا، لیکن بعض دوست ایسا کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، سلام کے بعد کہتے ہیں کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ بھائی کوئی آپ کے ساتھ کال کے ساتھ کوئی تصویر تو نہیں آ رہی کہ ہم آپ کو پہچان جائیں۔ میرے پاس بھی اکثر دوستوں کے ایسے فون آتے ہیں تو وہ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں سلام کے بعد کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو بھائی سب سے پہلی چیز اپنا تعارف ہے، تو سلام کے بعد اپنا تعارف کرائیں، اس لیے کہ کال موصول کرنے والا وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے،
اور اسے تکلیف ہوتی ہے، اور ایذا رسانی اور دوسرے کو الجھن کا شکار کرنا، خوف زدہ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، شریعت کے یہ منافی ہے۔ تو اس لیے سلام کے بعد جو اس کے آداب ہیں، اسلامی آداب، شرعی آداب، وہ یہ ہے کہ سلام کے بعد اپنا تعارف کرائیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ ایسے وقت میں فون کریں کہ جس کو آپ فون کر رہے ہیں اس کی کوئی مشغولیت کا وقت نہ ہو، کوئی مصروفیت کا وقت نہ ہو، کھانے پینے کا وقت نہ ہو۔ دھڑا دھڑ نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں پر اس وقت ہوگا۔ اگر کوئی درس و تدریس والا ہے، مدرس ہے، معلم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، اور اس کی تعلیم کا درسگاہ کا وقت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت وہ اسی کام میں مصروف ہوگا، تو اس وقت فون کرنا یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ آپ اسے اس وقت میں جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ کہ نماز کا اگر وقت ہے تو نماز کے وقت میں بھی جب آپ کو پتہ ہے کہ جس کو ہم کال کر رہے ہیں وہ اس وقت نماز میں ہوگا، تو کم از کم ہر شخص کے پاس جب موبائل موجود ہے تو موبائل میں گھڑی بھی موجود ہے، تو اس گھڑی پر یہ ٹائم تو دیکھ لیں کہ یہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہے، ظہر کی نماز کا، عصر کی نماز کا، اور مغرب کی نماز کا، اور عشاء کی نماز کا۔ تو ٹائم کو دیکھ کر کسی کو جو ہے وہ کال کریں۔ اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر آپ اس بات کو، یہ بھی بہت بڑا اہم ادب ہے اس موبائل فون کو استعمال کرنے کا۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے آداب کیا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ جب کسی کو کال کر رہے ہیں اور کال وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے یا وہ اسے بیزی کر دیتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کی کال اٹھا سکے۔ ممکن ہے کہ وہ بیت الخلاء میں ہو، ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی مہمان موجود ہو، ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں جو اس کا ضروری کام ہے اس میں مصروف ہو، اس لیے آپ کا فون نہیں اٹھا رہا۔ استئذان کے باب میں معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلی فون کے آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، دروازے پر دستک دو، 3 بار دستک دو، جواب آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ تو اس سے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیلی فون اور موبائل فون بھی ایسے ہے، جب آپ ایک مرتبہ کال کرتے ہیں تو یہ اسی 3 مرتبہ اجازت کے برابر ہے۔ تو جب ایک آدمی کو آپ نے کال کی، اگر اس نے ریجیکٹ کر دی، اس نے بیزی کر دی، تو پھر آپ اس کو دوبارہ فون نہ کریں نا۔ اور اگر اس نے کال نہیں اٹھائی تو بار بار کال کر کے اس کو تنگ کرنا، یہ بھی شرعی آداب اور اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ موبائل فون رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب بھی آپ چاہیں کسی کو تنگ کرتے پھریں، کسی کو تکلیف پہنچاتے پھریں۔ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ تو جب آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں اور اسی کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ مزید انشاءاللہ گفتگو یہ آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی موبائل فون کے متعلق، اس کے کچھ شرعی احکام اور اسلامی آداب، ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کا معاملہ ہوا، آسانی کا معاملہ ہوا تو موبائل فون کے متعلق اور بھی بہت ساری احکامات کے متعلق اور آداب کے متعلق ہم ویڈیوز بنا کر
شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔